سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ہر وقت موبائل یوز کر رہے ہیں, تو بد نظری سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ آپ کے سامنے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں, ہو رہا ہے, تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہے بد نظری, کسی لڑکی کو دیکھنا باقاعدہ, کوئی فحش چیز دیکھنا برائی کی نیت سے, یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے, ناجائز ہے. ٹھیک ہے, آپ نے موبائل نکالا اس نیت سے تاکہ میں لڑکیاں دیکھوں اس میں, یہ تو ناجائز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام سے آپ بازار میں جاتے ہیں, لڑکیاں بھی گھوم رہی ہیں نا, اس میں آپ کیسے نظر نیچی رکھیں گے؟ آپ تو ٹکرا جائیں گے, کسی اوپر دیکھیں گے تو کسی گٹر میں گر جائیں. کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے گٹر کے ڈھکن نہیں ہوتے عام طور پر. تو اس میں پھر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں, آپ اپنے دل کی حفاظت کریں جس حد تک کر سکتے ہیں. تو فیس بک پہ بھی, یوٹیوب پہ بھی اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کے دوران اگر لڑکیاں آتی ہیں تو گزار دیں ان کو, آپ نہ غور کریں اس میں. اب آپ یہ کریں گے کہ میری نظر کبھی قیامت تک پڑے ہی نہیں کسی لڑکی پہ, تو پھر تو آپ کو میرا خیال ہے گھر کی چار دیواری میں بند ہو کے بیٹھنا پڑے گا. تو الاحکام تتغیر بتغیر الزمان, زمانے کی تبدیلی سے احکام چینج ہوتے ہیں, تو اس میں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نظر ہی نہ پڑے, بہت مشکل ہو جائے گا. تو نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑتی رہے گی آپ کی, اور بعض دفعہ ضرورت بھی ہوتی ہے. اکثر یہ جو عید کی راتوں میں جو جیولریز وغیرہ کا بزنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اب رشی خواتین کا ہوتا ہے, اور ہم ان کو نہ دیکھیں, ہم منہ نیچے کر کے رکھیں تو وہ چوریاں بھی بہت ہوتی ہیں آئے گی اور جناب کوئی. تو پھر یہی ہے کہ بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, ضرورت ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اپنی بہن سمجھ کے دیکھیں, بیٹی سمجھ کے دیکھیں. تو جس حد تک آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں, برائی سے آپ بچ سکتے ہیں, آپ کو بچنا پڑے گا. جہاں مجبوری ہے تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. اور ویسے بھی آپ نکاح کریں نا, سب سے بڑی بات یہ, حلال میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے, آپ نکاح کریں, زیادہ شادیاں کریں, تو پھر نہیں اتنے جذبات نہیں رہتے انسان کے. اس کو پھر جس لڑکی کو ماں بہن کی نیت سے دیکھنا چاہے نا, نیت کر سکتا ہے وہ, اور وہ جذبات بن جاتے ہیں اس کے. کراچی میں رہتے ہیں, کتنی دفعہ آپ کا بھی موبائل وغیرہ یا کوئی ایسا ہوا؟ میری بائک چھینی تھی ایک دفعہ. اچھا. 125 تھی, بالکل 0 میٹر 125 لے کے میں جا رہا تھا. 25 دسمبر کی رات تھی. یہ جو ہے نا صدر سے ہاکس بے روڈ کی طرف, یہ جو صدر سے ٹاور کی طرف میں جا رہا تھا, تو 4 رات کا یعنی 8 بجے کا ٹائم تھا, سردیاں تھی. تو 4-5 بڑے لمبے چوڑے بندے آئے میں نے اچھا کمانڈو جیکٹ پہنی ہوئی تھی. اچھا, وہ جو جیکٹ نہیں جس پہ نشان ہوتے ہیں, بالکل. تو وہ چاروں آئے اور میں سمجھ گیا گئی بائک. اچھا, ہمیں ابا ابا نے سمجھایا تھا, والد صاحب تو میرے حیات نہیں تھے اس وقت, 95 نہیں تھی, بہت دیر کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ 2003 یا 4 کی بات ہے. اچھا. تو انہوں نے پھر مجھے بولا کہ ہٹو. مجھے پتا تھا کہ فائر مار دیں گے اگر میں نے بائک نہیں دی. میں اترا, میں نے بائک ان کے حوالے کی. اچھا, بائک میں ٹائمر لگا ہوا تھا, ٹائمر بڑا ٹیکنیکل قسم کا لگایا ہوا تھا میں نے, یعنی ایک دفعہ بائک کھلنے کے بعد دوبارہ بند ہو جاتی تھی. اچھا. 0 میٹر بائک تھی, ظاہر ہے 125 اس وقت بہت زیادہ چلتی تھی. تو میں نے تمیز سے ان کو بائک پکڑا دی, میں نے کہا لو بھائی. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا ہیلمٹ بھی لے اس سے. ٹھیک ہے. اب وہ ہیلمٹ لیتے ہوئے ڈر رہا تھا مجھ سے, اصل میرے بال بہت گھنے بال تھے, اب تو اوپر سے وہ عمر کا تقاضا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت گھنے بال تھے اور اتنے بڑے بڑے بال تھے. تو وہ الٹا مجھ سے ڈر رہا تھا, وہ کہ یار کوئی ہم سے بھی بڑی چیز نہ نکلے یہ. تو وہ کہہ رہا تھا, اس کو بڑا والا کہہ رہا ہے اس سے ہیلمٹ لے, وہ نہیں لے رہا ہیلمٹ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گھبرا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ میں, اگر میرے پاس اسلحہ ہوتا تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن خیر وہ ہیلمٹ نہیں لیا اس نے, وہ بھاگ گیا. تینوں بھاگے بائک پہ بیٹھ کے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے, میں نے بیان میں بھی سنا ہے. میں گیا قریب میں تھانے میں. اچھا. میں نے کہا بھائی میری بائک یہاں سے چھینی ہے. وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا کوئی مجھے وہاں. کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہاں سے چھینی ہے؟ میں نے کہا جی, کہتے ہیں ہمیں موبائل میں چلو, وہ جگہ دکھاؤ. موبائل پہ ہم نکلے تو ان کی موبائل ہی پنچر ہو گئی. اب وہ اٹھ رہے ہیں, وہ پنچر لگا رہے ہیں, وہ گھنٹہ. میں نے کہا بھائی اتنی دیر میں تو غائب ہو جائے, وہ گاڑی میں ڈال کے لے جائیں گے بائک. خیر جی, ان کا وہ ٹائر وائر چینج ہوا, دوسری موبائل آئی ہے, لوکیشن دیکھی. انہوں نے کہا یہ ہمارا تھانہ نہیں پڑتا, اب دوسرے تھانے جائیں. ٹھیک ہے. ہم دوسرے تھانے گئے, وہ آئے, انہوں نے کہا ہمارا بھی نہیں پڑتا. میں نے کہا جس کا مجھے بتا دو یار, یہ جگہ کا تھانہ ہے, میں اس کے پاس چلا. خیر اچھا, اب ایک تھانے میں جب میں گیا تو انہوں نے بجائے جدھر سے بائک چھینی, جدھر کو لے کے بھاگے ہیں نا, ادھر کے بجائے الٹا آ رہے ہیں, جہاں سے چھینی ہے وہ جگہ دکھاؤ. اچھا. میں نے کہا سر آپ ادھر جائیں جہاں لے کے بھاگے ہیں. انہوں نے کہا نہیں پہلے لوکیشن دکھاؤ. لوکیشن دیکھی, انہوں نے کہا ہمارا تھانہ لگتا ہے, اب بتاؤ کدھر کو گئے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس طرف کو ٹاور کی طرف ہو گئے تھے, جانا شروع ہوئے. اللہ کی قدرت, مجھے بائک نظر آ گئی. وہ انہوں نے نا تارے وارے توڑی ہوئی تھی. میں ایکویریم کے لیے مچھلیاں لے کے جا رہا تھا. اچھا. تو مچھلیاں پڑی ہوئی تھیں, تو میں نے کہا وہ بائک ہے. وہ اٹھا کے لے آئے, موبائل میں ڈالا, تھانے میں رکھا. اچھا, اس میں سے ٹائمر ایسے تھے جیسے بم نہیں ہوتے جو چور لاک ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے مجھے دیا اور کہا کہ آپ جو ہے یہ
یہ اس کو سنبھالیں. میں وہیں چھوڑ کے چلا گیا تھانے میں. میں نے کہا میں صبح آؤں گا بائک لینے. ابھی میں گیا پتہ چلا آگے کھڑے ہوں, تو میں صبح آؤں گا. ٹھیک ہے. تو آفیسر نے میرا یہ خیال کیا, اس نے کہا میں بالکل پیچھے چھپڑ میں بائک کھڑی کر رہا ہوں, ورنہ صبح کوئی گارنٹی نہیں ہے پرزے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, صبح آگے لے جانا. ٹھیک ہے. اچھا وہاں وہ ڈیوٹی پہ چند پولیس والے تھے, ایک درخت تھا اس کے پاس ڈیوٹی پہ تھے, تو وہ میرے سے نا وہ جو ٹائمر ہے وہیں پڑا رہ گیا. ٹھیک ہے. میں صبح آیا ہوں تو عملہ چینج ہو چکا تھا, وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا تھا. اچھا وہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بم, وہ فلموں میں دیکھتے ہیں وہ ریڈ کلر کا اس کے اوپر وہ. تو میں آیا ہوں بڑے آرام سے, میں نے وہ اٹھا لیا, مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. مجھے یہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ پوچھ کیوں نہیں رہے, کون ہو, یہ کیا رکھے گئے ہو, کوئی بم تو نہیں ہے, چیک تو کر لیں. تو میں نے مذاق میں ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا یار یہاں بم رکھنا بہت آسان ہے, رکھ کے چلے جاؤ, نہیں پھٹے تو صبح آ کے اٹھا لو. بہت آسان ہے یار, یہ تو کوئی سیکورٹی کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. خیر جی وہ بہرحال وہ آفیسر نے میری بڑی مدد کی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بائک آپ کی محفوظ ہے, یہاں سے آپ صبح لے جائیے گا. تو میں صبح اٹھا کے لے گیا, سارے پرزے سلامت تھے اس کے. الحمدللہ. یہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوا الحمدللہ. الحمدللہ.